السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کی زندگی کا سفر کیا تھا اور ان کی زندگی سے خصوصاً مجھے کیا اسباق ملے۔ محض سوانح حیات کو رکھنا مقصود بالکل بھی نہیں ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے، میں ہمت ہی نہیں کر سکا کہ کچھ تھوڑا سا اس کو جمع کر لوں، آپ سے بات کر سکوں۔ پھر مہمانوں کا وہ تسلسل جو ابھی تک ہے اس کی وجہ سے بھی مطلب میری ہمت نہیں ہو سکی، اس لیے آج اس جمعے بھی میں اس پہ بات نہیں کر سکوں گا۔ کوشش پوری ہوگی کہ میں آئندہ جمعے اس حوالے سے کچھ چیزیں رکھ سکوں کہ بطور والدین، بطور والد ہمارا کردار اپنے بچوں کے سامنے کیا ہونا چاہیے۔ اور یقین جانیے میرا اور آپ کا کردار بولتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں بولتی۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ، پیار، محبت وہ اپنی جگہ، نفسیاتی حوالے سے وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن بچوں کے سامنے اصل میں والدین کا کردار ہوتا ہے۔ بس وہ کردار سب سے بڑا مبلغ ہے، سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ تو اس کردار کے حوالے سے کچھ گزارشات سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ کوشش ہوگی آئندہ جمعہ۔ تو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے طبیعت پہ اتنا بوجھ ہے، کوئی چیز میرا دماغ اخذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان جمعات میں تھوڑا بہت لیٹ بھی ہو رہا ہوں تو معذرت۔ عن البراء بن عازب وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت براء ابن عازب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس آنے والی حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوا ہے۔ فخطبنا حتی اسمع العواتق فی الخدور، آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ اس دن اس قدر جوش میں تھے، ینادی بأعلی صوتی، اور آپ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ گھروں میں موجود پردہ نشین عورتوں نے آپ کی آواز سن لی۔ مسجد نبوی کا منبر ہے اور گھروں میں موجود پردہ نشین عورتوں نے آپ کی آواز سن لی۔
تو میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، موقع محل کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے، آواز، کیفیت، لہجہ، چہرے کا اتار چڑھاؤ یکساں کبھی نہیں رہتا۔ انسان کوئی مادی مشین نہیں ہے کہ برفیلا ٹاپک ہو یا آتش فشاں ٹاپک ہو، دونوں میں بندہ ایک جیسا ایسا کر کے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ موضوع کی مناسبت سے، موقع محل کی مناسبت سے فطرتی طور پہ انسان کے اندر اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، یہ بشری تقاضے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اندازہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جوش میں تھے کہ آپ کی آواز منبر رسول سے بغیر سپیکر کے تھی، گھروں میں پردہ نشین عورتوں نے آپ کی بات سن لی۔ اللہ اکبر، ینادی بأعلی صوتہ، بآواز بلند آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا معشر من آمن بلسانہ۔ اب آپ اس حدیث کے مضمون کو دیکھ لیں کہ اس میں آواز بلند ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ آپ اس قدر جوش میں تھے کیوں؟ اور اس سے بھی اگر خطرناک ترین موقع ہو اور مسلمان بن کے بندہ آگے سے اعتراض کرے، اسلوب وہ کافروں کا رکھے، اعتراض وہ کافروں جیسا رکھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کافروں کا انداز اختیار کر کے مسلمان کو نہیں اسلام کو زج کرنے کی کوشش کرے، تو وہاں پھر سامنے والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب بعض دفعہ میں اپنے کلپ کے نیچے بعض کمنٹ دیکھ لیتا ہوں، بڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب غصے میں آ گئے۔ کیوں نہ غصے میں آئے، کیوں نہ غصے میں آئے؟ اگلے کو اتنی ہمت اور جرت کیوں ہے کہ وہ اسلام پر پھبتیاں کسے، اور اس طرح وہ ٹیپ ریکارڈر بن کے سامنے آتے ہیں۔ مجھے وہ خاتون وہ آج تک نہیں بولتی جس کے ساتھ میری خیر مکالمہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ٹاک شوز میں، لیکن وہ خاتون نہیں بولتی مجھے جس نے ایک ہی سانس میں اسلام پہ 3 اعتراضات کر دیے۔ یعنی 1 2 3 جملوں کے اندر اس نے کہہ دیا ہے، کہا یہی ہمارا قصور ہے، ہم کہتے ہیں عورت کی گواہی پوری ہو آدھی نہ ہو، عورت کو مرد کی طرح پورا حصہ ملے، آدھا حصہ نہ ملے، اور اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 1 سے زائد خاوند کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ 3 اعتراضات اس نے ایک ہی سانس میں سارے کہہ دیے۔ اب بتائیں آگے سے میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا تو پہلا سوال ہی اس سے یہ ہوگا کہ بیوی پہلے یہ بتاؤ تم مسلمان ہو کہ نہیں، یہی ہوگا نا؟ یہی سے میں نے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کیا تھا، تو بات کھل گئی وہ ہندو تھی، کیونکہ ہم بھی عادی ہیں مکالمہ کر کے الحمدللہ۔ اتنی بڑی بات مسلمان عورت کر ہی نہیں سکتی کہ اگر ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اتنی بڑی بات ایک مسلمان عورت کر ہی نہیں سکتی۔ تو میں نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، میں کہا بیوی پہلے یہ بتاؤ مسلمان ہو کہ نہیں، تاکہ آپ بات کا آغاز میں اسی طرح کروں، وہیں سے پھر بات اچھلی۔ میں نے کہا دیکھیں مسلمان سے ڈیبیٹ کا طریقہ مختلف ہے اور کافروں سے ڈیبیٹ کا طریقہ مختلف ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے پاس تو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، پھر وہ کچھ میرا اور طریقہ ہوگا۔ اگر آپ کافر ہیں تو ہم گھر کے اندرونی مسائل میں آپ کو آنے نہیں دیں گے کہ عورت کو وراثت کتنی ملتی ہے، اس کی گواہی آدھی کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ آج بھی کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی بڑے آپریشن کے موقع پر، کسی نازک آپریشن کے موقع پر میل ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، سب کچھ فیمیل ڈاکٹر کے اوپر آج بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ حقوق کے نعرے لگاتے ہیں، آج بھی میل ڈاکٹر سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ذرا پیچھے سے گاڑی کا کیا کہتے ہیں دھکا لگ جائے تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی عورت کی شلوار گیلی ہو جاتی ہے، ساری وہ سیٹ گیلی کر دیتی ہے۔ یہ کوئی میں تانا نہیں دے رہا، ہر ایک کا ایک سٹیمنا ہے، اس کی ایک اپنی باڈی کی اسٹرینتھ ہے، اس کی ایک نیچر کی اسٹرینتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا۔ خود مجھے
بس اپنے گناہوں کی پاداش میں کورٹ میں گواہی دینے کے لیے جانا پڑا نچلی کورٹ میں، تو میں مد مقابل وکیل کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کس طرح جرا کر رہا تھا۔ عورت جرا برداشت کر سکتی ہے؟ مطلب ہمارے ہاں تو وکیل صاحب سمجھتے ہیں چونکہ میں نے فیس لی ہے لہٰذا میرا اگر کلائنٹ جو ہے وہ ظالم بھی ہے تو میں نے اس کو مظلوم بنانا ہے، اسے پتہ ہے سب کچھ، وہ پھیر پھیر کے وہی سوال اسلوب بدل بدل کے کرتا ہے کہ یہاں نہیں پھنسے تو یہاں پھنسے، یہاں نہیں پھنسے تو، اور پھر جج صاحب نے مداخلت کی کہ بھائی یہ تو بات ہو گئی، آپ دوبارہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میری تو حیرانی کی انتہا رہی، نقد و جرا پڑا تھا لیکن جرا کا سامنا پہلی مرتبہ کرنا پڑا، خدا کی قسم میں تو حیران رہ گیا کہ جرا کہتے کس کو ہیں، سمجھ آئی؟ جرا کہتے کس کو ہیں، میں حیران رہ گیا۔ لیکن ہم بھی خدا کا شکر ہے دین پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں، پھر ہم بھی گھماتے ہیں۔ تو خیر چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، وہ ایڈریس بدلا ہوا تھا، اس نے غلطی سے کہا آپ نے اتنے پیسے، میرے کسی نے پیسے دینے تھے، آپ نے اتنے پیسے فلاں جگہ وصول کیے، اس نے جگہ غلط بتایا، میں کہا وصول ہی نہیں کی اس جگہ، میں نے غلط تو نہیں کہا نا۔ اگر ایک بندے سے میں نے ہائی کورٹ میں 10,000 وصول کیے ہیں اور فریق مخالف مجھے کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں آپ نے فریق مخالف سے یہ پیسے گجرانوالہ میں وصول کیے، میں کہوں گا خدا کی قسم نہیں کی گجرانوالہ میں، آ جائے اب بات کریں، تو پھر گمانا ہمیں بھی آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں حیران رہ گیا خدا کی قسم، جرا کا تو سامنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور خصوصاً قتل کا مقدمہ ہو، 20 سال عدالت میں ایک بات لٹکی ہوئی ہو، عینی گواہ 20 سال پرانا ہو اور وہ بھی پکا ٹھکا ان پڑھ ہو، انگوٹھا لگانے والا ہو، عمر اس کی 40 سال تھی، اب بڑھاپے میں وہ 60-70 سال کو پہنچا، وہ گواہی خاک دے گا وہاں، جرا میں تو اڑ جائے گا وہ۔ یہ حافظہ، یہ یادداشت، یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں، یہ آپ کا پڑھا لکھا ہونا، آپ کا جینیس ہونا، ساری چیزیں، وہ ایک جرا میں اچھا وکیل تو ہے پار کر دیتا ہے، ساتھ کہتا دیکھو کیسا کیا میں نے مقدمہ، پار لگا دیے کہ نہیں، خوش ہوتا ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے کہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ جائز ہے تو آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ کو 100 دفعہ سلوٹ، آپ نے مظلوم کو حق دلایا، ناجائز ہے تو پھر آپ نے اپنی جہنم بھری ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کس نقطے سے میں نے یہ بات وہاں ملائی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے میرے جی ہاں جی۔ تو بات یہ کہ بعض لوگ بیچارے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ جوش میں آگے، آپ غصے میں آگے، کیوں نہ آئے، سامنے والا بات کیا کر رہا ہے اس کے مطابق بات ہوگی۔ مسلمان سے ڈیبیٹ کا طریقہ الگ ہے، غیر مسلم سے ڈیبیٹ کا طریقہ الگ ہے، پھر وہ جس انداز سے بات کر رہا ہے وہ بھی بالکل الگ ہے، یہ نہیں کہ آپ بالکل ٹھنڈے برف بن کے ایک مشین بن جائے اور اسی طرح جواب دے، نہیں، نبی علیہ السلام جوش میں آئے، غصے میں آئے، ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، کتنا غصہ ہے، وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِ، ایمان تمہارے ابھی دل میں پہنچا نہیں ہے۔ منافقین بھی ہوتے تھے نا، لیکن وہ منافقین کو چھانٹ کے الگ کر دیا گیا، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، پھر نئے مسلمان بھی ہوتے تھے۔ وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِ، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے۔ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، مضمون دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اب ایذا کی کتنی قسمیں ہیں، اب دیکھ لیں، گھورنا بھی تو ایذا ہے، بدتمیزی کرنا بھی تو ایذا ہے، اپنے گھر کو صاف کر کے سارا کچرا باہر رکھ دینا بھی۔ آج تک مجھے اپنے ایک دوست کی بات نہیں بولتی، وہ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے جی، گپ شپ کرتے کرتے دیکھا تو ہمارے قریب ہی گھر صاف ہوا تھا، سارا سب کچھ باہر تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ہمسائے بڑے
مطلب مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا، بڑے صفائی پسند ہیں، اپنے گھر کو بڑا صاف رکھا ہے یہ کہہ کے اسے دوسری بات سمجھا دی۔ ہمارے ہاں گھر کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے گھروں کی صفائی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سارا گند باہر ہوتا ہے، دوسرے کے دروازے پہ ہوتا ہے، سڑک پہ ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے گھر کی صفائی ہوئی ہے۔ یہ ایذاء مسلم نہیں؟ اتنا بڑا گھر بنایا ہے، اتنی جگہ نہیں بنا سکتے کہ صفائی کے بعد وہ جو پانی ہے وہ اندر ہی سے سیوریج سے ہوتا ہوا نکلے، نہیں، وہ اسے باہر ہی گرنا ہے۔ کوٹھیوں میں بھی یہ حال ہے، 2 مرلہ گھروں میں بھی یہ حال ہے، بلکہ میری دانش میں کوٹھیوں میں یہ زیادہ حشر نشر ہے۔ کہے لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں ہے، ایمان زبان سے لائے ہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمانوں کو عار نہ دلایا کرو۔ ایک بندہ نیک نہیں ہوتا، اپنی کمپنی میں ہوتا ہے، ہر گناہ وہ کرتا، ہاں ہاں ہو سارا کچھ، زنا، شراب، شباب، کباب سب چلتا، اسے کوئی برا نہیں کہتا، اسی دوست کو اللہ کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، وہ کہتا میں کس طرف جا رہا ہوں، وہ اپنی سمت بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پھر عار دلایا جاتا ہے، اوے دیکھا نہیں بڑا صوفی بنتا ہے، اپنے بھی عار دلاتے ہیں، دیکھا نہیں بڑا صوفی بنتا ہے، کیا کرتا رہا یہ، اب دیکھو مولوی صاحب بن گیا، صوفی بن گیا۔ اللہ کے بندو شکر ادا کرو، وہ آ رہا ہے، شاید تمہاری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے۔ موت سے پہلے تک تو توبے کا دروازہ کھلا ہے، خدا کی قسم۔ میں اپنے والد کی وفات کے بعد تو میرے دل سے دنیا کی قیمت اور بھی گر گئی، اللہ اور مزید گرا ہے، خدا کی قسم، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ طویل بیماری میں چلا جائے، خدا کی قسم اس کے راز سارے باہر آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، اچھے راز ہیں باہر آئیں گے۔ تو جہاں اولاد کو بے صبری ہوتی کہ باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، کوئی رشتہ دار چلا گیا، وہاں اس کو یہ تسکین بھی ہوتی، یا اللہ تیرا شکر میرا باپ بڑی شاندار زندگی گزار کے چلا گیا، وہ آخری وقت میں بھی نماز کی بات کرتا تھا، اللہ اللہ کی بات کرتا تھا۔ لیکن وہی باپ اس موت کی بیماری میں کوئی گناہ کی چیز مانگ رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، کوئی اور بات کر رہا ہو، تو کیا گزرے گی؟ بتائیں مجھے کیا ہوگا؟ کل ہی کسی سے گپ شپ ہو رہی تھی تو ایک ساتھی نے کہا کہ ایک خاتون بڑی عمر پا کے فوت ہوئی، اپنے وقت میں بیچاری بیوہ ہو چکی تھی، وہ آخری وقت میں آ کے کہتی تھی دیکھا نا تم نے میری شادی نہیں ہونے دی۔ میں ہل کے رہ گیا۔ بیواؤں کو شادی سے مت روکیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ 80 سال کی بیوہ بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو خدا کی قسم وہ اپنا ایمان بچانا چاہتی ہے۔ 90 سال کا بوڑھا بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو باپ کو بند کر کے نہ رکھو، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا 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 بابا جی کو نکاح کرنے نہیں دینا، جائیداد کا ایک اور کیڑا نکل آئے گا۔ کہا گیا ہے، ایک صاحب شادی کرنا چاہتے تھے، اب نے کہا جی شادی کر کے اب کیا کر رہے ہیں، جائیداد کا کیڑا ہی تو نکلے گا اور کیا نکلے گا۔ یہ ہندوانہ جو رسوم و رواج ہے اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ ایک بیوہ شادی کا لفظ منہ میں نہیں لاتی، اسے پتا ہے میرے اپنے گھر کے اندر مجھے عار دلایا جائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ تیرا میاں فوت ہو چکا اور تو دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ یہ شرم کی بات نہیں، یہ عزت کی بات ہے۔ اس خاتون کی بات کو سر آنکھوں پر رکھو، شکر کریں، وہ اپنے اخلاق بچانا چاہتی ہے، اپنا ایمان بچانا چاہتی ہے۔ بیٹا عار محسوس کرتا ہے، بیٹی عار محسوس کرتی ہے، اوہ میری ماں کی شادی ہونے لگی ہے، اور ہم یہاں بھی عار دلاتے ہیں۔ نوجوانی میں ہمارے معاشرے میں بیوائیں ہو جاتی ہیں، ہر معاشرے میں بہت سے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ عورت زبان پہ لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں نکاح کروں۔
وہ بھی آگے سے کہتے نہیں بس میں ٹھیک ہے، میں نے نہیں کرنی، بس یہ بیٹے میں انہی کے ساتھ گزارا کر لوں. بھائی بیٹے کی محبت بیٹے کی ہے، میاں کی محبت میاں کی ہے. جسمانی ضرورتیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ لگائی ہوئی یہ علیحدہ بات ہے. خود تو آپ پیش کریں بیوی کے ساتھ، اور باپ کو یا ماں کو اس اکیلے کمرے میں کھانستے کھانستے صبح کرنے دیں. یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ وہ نہ باپ بولتا نہ ماں بولتی، کیوں؟ اسے پتہ ہے میرے بچے مجھے عار دلائیں گے. اس سے بڑا ظلم کیا خدا کی قسم. یہ معاشرہ ہندوانہ رسومات سے اٹک پڑا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ ولا تعیروہم، مسلمانوں کو عار مت دلاؤ. ایک کی سابقہ زندگی کیسے بھی گزری، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے پلٹ کے نیکی کی طرف آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ رجسٹر سے کھرچ ڈالتے ہیں، فرشتے بھی نہیں پڑھ سکتے اس کو. جن فرشتوں نے گناہ کیا تھا انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے. وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے ایک کام کو گناہ کہا ایک کام کو نیکی کہا، وہ گناہ مٹا رہا ہے. لیکن پیشاب کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اس گناہ کو بھولنے کے لیے تیار، وہ عار دلاتا، تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا. نجات پائیں گے ہم؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کتنی عمر ہے، آخر حساب دینا. میرے ایک ساتھی تھے، میرے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے. یہاں نہیں، جب میں یہاں سے مجھے فارغ کیا گیا پہلے ٹینیور میں، تو پھر میں پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا تھا. واپس آیا تو ڈیفنس کے قریب ایک مسجد والوں نے تقاضا کیا نہیں آپ جمعہ پڑھانے آ جائے کریں. تو کچھ عرصہ میں نے وہاں جمعہ پڑھایا. تو وہاں میرے ایک بڑے ساتھی بڑے لینڈ لارڈ تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے. وہ ان سے کینسر تھا. وہ ہر ہفتے یا مہینے بعد جا کے اپنا بلڈ چینج کروایا کرتے تھے باہر جا کے، سویڈن یا ناروے میں کہیں جا کے. بہرحال وقت آنا تھا. حمید لطیف ہاسپٹل میں داخل تھے تو ان کے بھائی کا مجھے فون آیا. بس پھر میں نے ایک دوست کو کہا چلیں آج چلتے ہیں. گاڑی پکڑی نکل گئے. وہاں پہنچے، ان کا برا حال تھا. میں نے ان کے بھائی کو کہا کہ یار آپ یہ وینٹیلیٹر پہ تھے یا پتہ نہیں آکسیجن کیا لگا ہوا تھا. وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ بس بھائی آگے تو گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ لگا ہوا تھا. میں نے ان کے بھائی سے کہہ دیا تو انہوں نے برا مانا کہ ہم اپنے بھائی کو اس طرح بے آسرا مرنے دیں، آپ نے یہ کیا بات کر دی. تو مجھے بڑی شرمندگی سی ہوئی. میں نے یہ کیا بات ہو گئی. تو اس میرے دوست کے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر آپ نے میرا نام نہیں بتانا، بھائی جان کے آپ کے دوست کے والد ناراض ہیں ان سے. مجھے پتہ چل گیا، اوہو یہ جان کیوں نہیں نکل رہی. ہمارے خصوصاً اس پنجاب کے معاشرے میں ایک خاص ہے، ہمارے ہاں خصوصاً نہیں، میں کوئی تانا نہیں دے رہا، یہاں میاں بیوی میں چپکلش ہو جائے اولاد ساری کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ ماں کی طرف ہو جاتی ہے. وہ باپ کلم کلا، چاہے اس کا کوئی گناہ ہو نہ، وہ باپ کلم کلا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم یہ بڑا ظلم ہے. اولاد کو کوئی حق نہیں. ماں غلط ہے یا باپ غلط ہے؟ ماں غلط ہے بھی تو ماں ہے، باپ غلط ہے بھی تو باپ ہے. شرک تک میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ماں باپ شرک پہ مجبور کریں، شرک کرنا نہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. یہ قرآن کی آیت ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور ہم سب ماں کی سائڈ لے کے باپ کو کلم کلا کر دیتے ہیں. وہاں بھی ایسے ہی تھا، میاں بیوی میں اختلاف تھا، اولاد ساری ماں کی طرف ہو گئی. باپ لاہور میں بھی نہیں، سیالکوٹ میں کسی عزیز کے پاس ایک کمرے میں بیٹھا ہوا، وہ کھانا دے رہے ہیں، کھا رہا ہے. میں کہا یار یہ تو کمال کی بات پتہ چل گئی، بڑی عجیب بات ہے. اب ان کی جان نہیں نکل رہی تھی. میں نے کہا اس کے چھوٹے بھائی سے، میں نے کہا یار آپ کے والد کہاں ہیں؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا. میں نے پکڑ لیا اس کو. میں نے کہا یہ حق ہے کہ آپ کے والد یہاں موجود ہوں، جو مرضی ہو. بہرحال جو بھی کہا، مجھے وہ مضمون یاد نہیں. میں نے اس سے نمبر لیا ان کے والد کا اور ان کے والد کو فون کر دیا. اب میں نے سوچا کہ میں ان کو اطلاع کیسے دوں، بیٹا ہے اس کا. میں کہا تھوڑی بہت کہوں گا بیمار ہے تو وہ بھی آسانی سے ٹال دے گا، ہاں بیمار ہے نا، ٹھیک ہے میرا بیٹا بیمار ہے.
تو میں کہا اگر اتنی میں کربناک خبر اس کو دے دوں تو ڈس تو اسے لگے گی، لیکن اس کا فائدہ ہوگا جس کی جان نہیں نکل رہی. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں صاف صاف بتا دوں. میں نے انہیں فون کیا، کچھ باتیں کی وہ مجھے یاد نہیں، جو بات یاد ہے میں نے انہیں یہی کہا. میں نے کہا انکل بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی آخری حالت ہے لیکن جان نہیں نکل رہی. کیوں؟ جب آپ معاف کریں گے تو جان نکلے گی. خدا کی قسم اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. میں وارڈ سے باہر آ کے میں نے فون کیا تھا. جیسے ہی اس بندے نے کہا میں نے معاف کیا، میں نے فون بند کیا، میں نے اندر دوڑ لگائی، اس کی جان نکل گئی. اللہ ذوالجلال کی قسم یہ میرا مشاہدہ ہے. اس لیے اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں. میرے والد مرحوم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رشتہ داری نبھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یک طرفہ رشتہ داری نبھاؤ، اپنے حقوق نہ مانگو. دے سو بسم اللہ، نہ دے تو کوئی بات نہیں. اور الحمدللہ ہم نے اپنی ننیال سے بھی نبھایا ہوا ہے کمال طریقے سے، ہم نے اپنے ددیال سے بھی نبھایا ہوا ہے کمال طریقے سے، اور یہ سب میرے والد کا صدقہ جاریہ ہے. خصوصاً نبھانا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب دو ٹکر کی آپ کے خاندان ہو، کبھی کبھی ان میں کوئی سیاسی اختلاف رائے بھی آ جاتا ہو، وہاں نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اپنے والد کی نصیحت سے نبھا کے دکھایا ہے، کیونکہ ہمارے والد نبھاتے تھے. نبھائیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جب موت آ رہی ہوگی خدا کی قسم میرے سمیت ہر ایک چاہے گا ہر ایک مجھے معاف کر دے، ہر ایک مجھے، تو بھائی آج تیار ہو جائیں اس کے لیے، آج تیار ہو جائیں، آج اپنے آپ کو تیار کر لیں. کسی کا کوئی حق اپنے ذمہ نہ رہنے دیں. کیا پتا ہے اگلا سانس ہے یا نہیں ہے. سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. آپ کا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور آپ کی چال ڈال بھی سنت کے مطابق ہو، اور آپ کی اطوار عادات بھی سنت کے مطابق ہو. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، میں تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہوں. اب اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سے ساتھی ہیں، اللہ توفیق دے. اللہ سے مانگیں، نیکی خود کرنے سے نیکی نہیں ہوتی، اللہ سے توفیق مانگیں. یا اللہ یہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، بس تو لے لے مجھ سے. اللہ راہیں کھول دیتے ہیں. تانا دینا ختم کر دیں، ایذا دینا ختم کر دیں، عار دلانا ختم کر دیں. لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم. مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، ایذا نہ دیا کرو. ان کو ان کی گناہوں پہ یا کسی غلطی پہ ہو یا نہ ہو عار نہ دلایا کرو. ولا تعیروہم ولا تطلبوا عثراتہم. مسلمانوں کی لغزشوں کو ٹٹولا مت کرو. یار اس نے کیا غلطی کی تھی، اس نے کیا غلطی کی تھی، کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا. میں آپ کو اپنا حوالہ دیتا ہوں. ایک صاحب تھی، ان کی طبیعت مجھ سے ملتی نہیں تھی، وہ میرے مقتدی ہی تھے، کیونکہ ہر ایک کی طبیعت پہ تو بندہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہاں تو لوگ خدا سے راضی نہیں ہیں، تو خلیق الرحمان سے کیسے راضی ہوں گے، یا آپ سے کیسے راضی ہوں گے. تو وہیں جب میں ڈیفنس کی سائٹ پہ جمعہ پڑھاتا تھا، اب بڑا اچھا تعلق ہے. پچھلے دنوں والد کی وفات پہ آئے بھی ہوئے تھے. اللہ اکبر. میرے ناخن تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے جمعے کے بعد سب کے سامنے پکڑ لیا. کہتے یہ آپ کے ناخن بڑے ہوئے. میں نے پہلی بات کہی آپ کو تو یہ اعتراض کا حق ہی حاصل نہیں ہے. سب کے سامنے آپ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ تو میری ذاتی غلطی ہے. آپ تو یہ چیز مجھے علیحدگی میں کہتے ہیں، کوئی اور اسلوب اپناتے ہیں. ایک دوسرا میں نے کہا الحمدللہ پڑھا ہوا ہوں. ایک ہفتے میں اتنے ناخن بڑے ہیں نا، بھلے 2 ہفتے لگا لیں، یہ گناہ نہیں ہے. یہ گناہ، اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 40 دن ہے. اس سے پہلے کر لینا چاہیے تھی بات. میں کہا آپ کو تو کسی بھی اینگل سے اعتراض کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اگرچہ ہفتے کے اندر سنت ہے کام کرنا، لیکن ایک ہفتے میں آپ نہیں بھی کرتے تو وہ گناہ آپ کو. میں کہا اللہ تو کہتا گناہ نہیں، اور آپ نے مجھے پکڑ لیا. لغزشیں ٹٹولنے کی عادت نہ ڈالیں. ہاں کسی کی اصلاح کرنے کی نیت ہے، اس کو علیحدگی میں کر دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کی چیز
جب آپ اصلاح فرماتے تھے تو آپ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ عمومی بات کرتے تھے کہ جس کے اندر یہ غلطی وہ سمجھ بھی جائے. تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے, میں اپنے دوستوں میں, اپنے رفیقوں میں کوئی بات دیکھتا ہوں تو عمومی طور پہ کہہ دیتا ہوں. تو میرے دوست بھی تو بڑے جینیس ہیں ماشاءاللہ, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے میں انہیں تانا دے رہا ہوں, میں اللہ کے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے بس تعلقات محدود رہیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ ساتھی قریب ہوتے ہیں, پھر بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں, وہ چیزیں پھر ہمارے اندر روٹیٹ کرتی رہتی ہیں. پھر جب ہم ممبر پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پھر ساتھی سمجھتا دیکھا خطیب صاحب نے, مفتی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے تانا دے دیا. وہ تانا نہیں ہوتا, وہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. ہم بیٹھ کر آپ کا نام تو نہیں لیتے, لیکن کوئی چیز ہے تو اللہ کے نبی کے علم کے وارث علماء کو اللہ نے بنایا, اللہ کے نبی نے علماء کو وارث کہا, تو ہمارا فرض ہے ہم آپ کو بتائیں. ہمارا فرض ہے ہم آپ کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کریں, کوئی پرواہ نہ کریں. چند دن کی زندگی گزر جائے گی, ملامتیں کیا کرتی ہیں. ہاں اللہ سے یہ بھی دعا ہے, یا اللہ آزمائش میں مبتلا کبھی بھی نہ کر, ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا تطلبوا عثراتہم, مسلمانوں کی لغزشوں کو ٹٹولا مت کرو. ولا تغتابوا المسلمین, اللہ اکبر, مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت میں میرا پورا بیان ہے, غیبت کسے کہتے ہیں, چغلی کسے کہتے ہیں, بہتان کسے کہتے ہیں. پھر کسی وقت موقع ہے تو پھر دوبارہ بات کر لیں گے, کیونکہ یہ تو وعظ و نصیحت کے اندر تکرار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ بات کر لی پھر 5 سال تک اس پہ بات ہی نہیں کی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو بات جتنی اہم ہوتی اتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. غیبت نہیں کرنی. لا الہ الا اللہ. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ, مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو. لغزشیں الگ ہیں اور پوشیدہ باتیں. لغزشیں میں کوئی نہیں کہ وہ سامنے نہ ہو یا سامنے ہو, سامنے ہو نہ ہو لغزشیں ہیں. ایک پوشیدہ پیچھوں کو ٹٹولنا, پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جانا کہ اس کا کوئی راز ہاتھ تو آ جائے میرے, پھر دیکھو میں اس کو کیسے گھماتا ہوں, ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں. یہ کام فرد کی سطح پر بھی ہو رہا ہے اور یہ کام ریاست کی سطح پر بھی ہوتا ہے. خطرناک ترین ہے. ہاں ایک ریاست پر یہ کام ہوتا ہے کہ بھائی مسلمان معاشرے میں کہیں دہشت گردی نہ ہو, کہیں یہ نہ ہو. اس کے حوالے سے تو ریاست کو بے پناہ اختیارات اللہ نے دیے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہے کسی سیاستدان کو, کسی ادھر کے شعبے کو, کسی ملا جی کو, کسی ادھر کو, اس کو ٹٹول کے اس کی فائل اچھی طرح گندی کر کے اس کو پکڑ کے پھر اس سے ہر کام کروانا, چل سیدھا ہو جا ورنہ تیری ایسی کی تیسی. اس میں فرد بھی مبتلا ہے, معاشرہ بھی مبتلا ہے, خدا کی قسم ریاست بھی مبتلا ہے. یہاں بہت سے باکردار اوپر سے نیچے گرے, عرش سے فرش پر گرے, صرف اور صرف کوئی نہ کوئی اپنی غلطی کی وجہ سے. ہاتھ میں آگے, وہ ہاتھ میں آگے تو پھر ان سے ہر کام کروا لیا گیا. اس سے زیادہ بات کروں گا تو پھر میرے بھی پر جلتے ہیں. سمجھ آئی بات کی. ہمیں بھی بہت کچھ پتہ ہے, ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, اللہ کا شکر. ان کی باتوں کو پکڑ کے ان سے ہر کام کروایا گیا, حالانکہ ان کی پوری زندگی پیچھے باکردار گزری, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ان کی یا ان کی اولاد کی ہاتھ میں آ گئی, یا ان کی اولاد کی ہاتھ میں آ گئی, پکڑ لیا. خصوصاً بیٹیوں کی غلطی, بیٹوں کی غلطی, کیمرے نے پکڑ لیا. سرکاری کوٹھی کے باورچی خانے میں موجود کک مین نے پکڑ لیا, آپ کی چپڑاسی نے پکڑ لیا, آپ کے فلاں نے پکڑ لیا, آپ کے فلاں نے پکڑ لیا. بس پکڑے گئے تو پھر پکڑے گئے, دکھا دیا آئینہ, صاحب جی سدھے ہو جاؤ ہوں, اب ہم جو کہیں اس کے نیچے سائن کرتے چلے جاؤ, اس کے نیچے سائن کرتے چلے جاؤ. ایسے ہی لوگ معاشرے کا, ریاست کا, فرد کا, سیاست کا بیڑا غرق کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ انتہائی خطرناک ترین بات ہے. یہ آج کل آپ نہیں دیکھتے, ایک مفتی صاحب ہیں, ان سے خیر میرا بہت دفعہ ٹاکرا بھی ہے, میرا ان سے تعلق بھی ہے, کیسے گل کھلا رہے ہیں. حالانکہ ان کی ذاتی زندگی کے متعلق مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا بھی ہوا, مجھے پتہ بھی ہے, ہم خاموش ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟
میرا ایمان ہے یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، پیچھے ریموٹ کنٹرول ہے، تاکہ اس معاشرے میں علماء کی جو عزت ہے وہ برباد ہو کے رہ جائے، کوئی اعتماد کر ہی نہ سکے۔ دیکھو جی مولویوں کا اصل چہرہ یہ ہوتا ہے، کتنے رنگ کی؟ 4 رنگ کی، 5 رنگ کی، کیونکہ میں ریڈ کلر کی پیتا ہوں، کیونکہ وہ انگور کی بنی ہوتی، تو پھر یہ ہے وہ ہے، لٹرم پٹرم سارا کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم میری اور آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے، یا اللہ اس سے پہلے ایمان کی موت دے دے، خدا کی قسم۔ جب یہ ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے، میری بیٹی نہیں دیکھے گی، میرا بیٹا نہیں دیکھے گا، میری ماں نہیں دیکھے گی، میری بیوی نہیں دیکھے گی، میرے عزیز و اقارب نہیں دیکھیں گے۔ بھئی آپ سے ایک غلطی ہو گئی، اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھا رہا تو کہو یار آئینہ دکھا دو، میں توبہ کر چکا ہوں، میری جتنی بس بےزتی ہوتی تو ہونے دو، لیکن میں اپنی قبر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اگلوں کی قبر بھی خراب کی جا رہی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے فرد کی زندگی کا، بلکہ معاشرے کی زندگی کا، بلکہ ریاست، سیاست اور قیادت کی زندگی کا۔ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کھلے کہہ دیں ہاں جی بس مجھ میں بشر تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، میں اپنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اب دنیا آپ کو پتھر مارتی، جو کرتی کرے، بس پھر آپ ڈٹ جائیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ نہیں، یہ غلطی ہو گئی، ریموٹ کنٹرول آپ کا کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا، اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو گناہ کا طریقہ دلیل دے کے بتاتے نا، یہ کرو یہ کرو، پھر اللہ رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے دین کی رسوائی برداشت نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ کو اپنے دین کی رسوائی برداشت، فرد کی رسوائی ہو سکتی ہے، ایون معاشرے کی رسوائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کو اپنے دین کی رسوائی برداشت نہیں ہے۔ میرے سمیت کوئی بھی اللہ کے دین کی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے نا، تو اللہ اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے وہ بندہ جکڑ جاتا ہے۔ کہا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، لوگوں مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ اور آگے سنیں، وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جائے، لا الہ الا اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جائے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ انتقام کے طور پر پیچھے پڑنے والے کی پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ پڑ جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس بدقسمت کی پوشیدہ بات کے پیچھے اللہ پڑ جائے، يُفْضِحْهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ اس کو اس کے گھر کے بیچوں بیچ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَنَظَرَ ابن عمر يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ، ابن عمر نے ایک دفعہ کعبے کی طرف دیکھا رضی اللہ عنہما، کہا ما اعظمک وما اعظمک حرمتک، اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری حرمت کا، عزت کا، بلندی کا کیا کہنا، والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، لیکن بندہ مومن کی عزت و آبرو تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کعبہ ڈھانے کا وہ گناہ نہیں ہے جتنا کسی بندہ مومن کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنا گناہ ہے۔ آسان ہے، تھوڑا سا وقت رہتا ہے، میں صرف ایک حدیث کو بغیر تشریح کے تھوڑی بہت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال مطر الناس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن خالد جوہنی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم تسمعوا ماذا قال ربکم اللیلہ، تم نے سنا نہیں کہ آج کی رات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے سنانے کے لیے، سنانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ نے کہا تو سب نے سن لیا تھا، یہ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سارے لوگ دیکھ تو نہیں رہے تھے، لیکن
عربی اسلوب ہے، اس اسلوب پہ پھر کبھی بات کریں گے. متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. کہ الم تسمعوا ماذا قال ربکم اللیلہ، ارے رات کو اللہ نے کیا فرمایا تم نے سنا نہیں؟ کہا ما انعمت علی عبادی من نعمت الا اصبح طائفۃ منہم بہا کافرین. میں اپنے بندوں پر جب انعامات کی بارش برساتا ہوں تو میرے بندوں میں سے ایک طبقہ اس نعمت کی وجہ سے مسلمان ہونے کی بجائے کافر ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. وہ کیسے؟ کہ یقولون مطرنا بنوع کذا و کذا، بارش ہوتی ہے، نعمت آتی ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں او فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. مطرنا بنوع کذا و کذا، ارے آج ہم سیراب ہوئے، بارش ہوئی، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وَحَمِدَنِي عَلَىٰ سُقْيَايَ، اور بارش برسانے پر صرف میری حمد کرتے ہیں. فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ بِي، یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ، اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں، ستاروں کی تاثیر کا انکار کرتے ہیں. وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے آج ہم پہ بارش برسی. فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي، یہی وہ لوگ ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں. وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ، اور ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں. خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں، کہتا جی نام کس حرف کا رکھیں، کس حرف سے شروع ہو. وہ پھر ماں بہن گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، ستاروں کی چال ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کا لیے حرف یہ زیادہ قسمت والا ہوگا. ارے یہ جمادات ہیں، پوری کائنات اللہ نے میری اور آپ کی غلام بنا دی ہے. کائنات کو اللہ نے میری اور آپ کی لونڈی بنا دی ہے. یہ پوری کائنات کا نظام میرا اور آپ کا غلام ہے، اور ہم صرف ایک اللہ کے غلام ہیں. اور ہم اس کائنات کے پتھروں کے، ستاروں کی چالوں کی گردش کے پیچھے لگ کے خدا بناتے ہیں انہیں. اللہ فرماتے ہیں بارش برسے، اور جو بارش برسنے پر میری حمد و ثنا کرے، میرا شکر ادا کرے، کہا یا اللہ تیرا شکر تو نے بارش برسائی، وہ تو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے. لیکن جو بارش برسنے پہ کہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی، وہ میرا انکار کرتا ہے. ایمان اس کا مجھ پر نہیں، ستاروں پر ہے. ایک ہی موسمیاتی تجزیے، جیسے ہمارے کالم نگاروں اور اینکروں کے موسمیاتی تجزیے ہوتے ہیں نا، جس طرح موسم اسی طرف ان کے تجزیے منتقل ہوتے ہیں. بڑی ہنسی آتی ہے ان کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، تو محکمہ موسمیات تجزیے کرتا ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں. وہ اپنا ایک اندازہ پیش کرتا ہے، جتنی اچھی مشینری ہوگی اتنا اندازہ زیادہ قریب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اسی کو سبب قرار دینا کہ مسبب الاسباب وہی ہے، اسی نے بارش برسائی ہے، بالکل غلط. بارش برسانے والا کون؟ اللہ. اور بارش برسانے کے لیے جو اسباب مہیا کیے ہیں وہ بھی کون؟ اللہ. بارش برسانے کے لیے جو بخارات اٹھتے ہیں، جو H2O سے جو سب کچھ اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے اور پانی فلٹر ہو رہا ہوتا ہے، نتھر ستھر کے خالی سارا کھارے پن کو نیچے رکھ کے اوپر خالص H2O اٹھ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، وہ کرنے والا کون؟ صرف ایک اللہ. اللہ کی ذات نہ ہوتی، ایک پتھر ہل نہ سکتا اپنی جگہ سے، بلکہ کوئی چیز موجود ہی نہ ہوتی. اسباب کو دیکھ کر اسباب پیدا کرنے والی ذات کو بلانے سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو دوائی بھی پلائیں تو خدا کی قسم یہ کہہ کر پلائیں، بیٹا منہ کھولو، بسم اللہ پڑھو، کو یا اللہ شفا دے دے. بیٹا آپ نے سیرپ پی لیا، انشاءاللہ کون شفا دے گا؟ ایمان سے. آپ یہ ذرا کر کے دیکھیں. میں اپنے بچوں پہ کرتا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ میں نے آگے سے پھر رد عمل بھی دیکھا الحمدللہ. میں کوئی چیز اپنے کمرے میں تلاش کر رہا ہوتا ہوں، میرا سب سے چھوٹا بیٹا کر کے تھا، بابا جان انا للہ پڑھے، انا للہ پڑھے. وہ سب سے پہلے مجھے یاد نہ ہو نہ ہو، وہ مجھے یاد دلا دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اور اگر میں اسے گولی کھلاؤں کہ تب اللہ شفا دیں گے، اب وہ خود آگے سے کہتا اللہ شفا دیں گے. آپ بچوں کی تربیت کریں، یہ چیز ان کی گھٹی میں ڈال دیں، گھٹی میں. ان کا یقین دوائی پہ نہ ہو، دوائی پیدا کرنے والی ذات پہ ہو. جو چیز آپ بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈالیں گے، ان کی زندگی سے وہ چیز نکلے گی نہیں نکلے گی. اور اگر آپ نے ان کی گھٹی میں
گانوں کی ڈول کی تھاپ پہ رقص کرنا سکھا دیا, ٹھمکی لگوانے سکھا دیے. وہ جتنا بڑا مرضی ہو جائے, اچانک گانوں کی آواز سن کے وہ ٹھمکے لگانا شروع کر دے گا آٹومیٹکلی. یہ میں نے خود دیکھا ہے, میں نے یہ منظر دیکھا ہے. یکدم کیا کہتے ہیں, گانوں کی آواز, نہ بولی اچھا خاصا انسان اس نے نہ بولی اپنے نیچے سے پاؤں ہلانے شروع کر دیے. جو چیز آپ گٹی میں ڈال دیں گے وہ خود بولے گی, وہ خود بولے گی, اور جو چیز گٹی میں ہوگی وہ موت کے قریب آئے گی, خود ہی قریب آئے گی. آپ کی گٹی میں نماز ہے, موت آ رہی ہوگی, آپ نماز 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 کہیں گے. آپ کی گٹی میں توحید ہے, موت کے وقت توحید, اللہ 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 یہ چیز آ کے رہے گی. اور بدقسمتی سے اگر کسی کے گٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے, وہ موت کے وقت بھی شراب مانگ رہا ہوگا. لا الہ الا اللہ. میرے باپ پہ یہ آخری 10 دن کیسے گزرے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہی چیز پھر مجھے تسکین دیتی ہے کہ الحمدللہ شاندار زندگی گزار کے چلے گئے. اس لیے ابھی سے فکر کریں, اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اپنی کوتاہیوں پہ بے صبری ہوتی ہے مجھے ابھی بھی, لیکن جب ایک شاندار زندگی دیکھتا ہوں تو پھر صبر بھی آ جاتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی بچے نے اپنے باپ کی زندگی کو جاتے ہوئے دیکھا اور باپ کے منہ سے گناہ کے بول بولتے باپ کو دیکھا, وہ کتنا بے صبر ہوگا, اس پہ کیا گزرے گی. اس لیے ابھی سے اپنی زندگی کی فکر کریں, ابھی سے اپنی نظروں کی خیانت چھوڑ دیں, ابھی سے اپنے کانوں کی خیانت چھوڑ دیں, ابھی سے ہاتھوں کی خیانت چھوڑ دیں. انشاءاللہ آخری وقت آ رہا ہوگا, انشاءاللہ اطمینان اور چین کا وقت آئے گا. اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی دے, موت بھی اللہ ایمان کی دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.